یوں کہو وذاکر رسول اللہ، فرمایا یہ کہو کہ یہ اللہ کے رسول ہے، وہ خاتم النبیین، اور یہ کہو کہ محمد عربی خاتم النبیین ہے، خاتم النبیین ہے، وہ نبیوں کے آخر میں آنے والے ہیں۔ یہاں میں ایک نکتے کی بات کرنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب عام طور کے اوپر یہی کیا ہے آخری نبی، تو ہمارے علماء نے ایک بڑا یہاں پہ دقیق نکتہ اٹھایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یوں کہنا چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام تو سب سے پہلے نبی ہے، یوں کہنا چاہیے کہ حضور کے سب سے پہلے نبی ہے، یوں کہنا چاہیے کہ حضور سب سے پہلے نبی ہے، بے شک کے سب سے آخری ہے، حضور ہے تو سب سے پہلے نبی اور حضور کے بے شک کے آخری نبی ہے۔ سرکار تو نے فرمایا نہیں، ابھی حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور جو ہے وہ پانی کے درمیان تھے اور میں اس وقت بھی کیا تھا، نبی تھا، پتہ چلا کہ حضور سب سے پہلے نبی ہے اور بے شک کے اعتبار سے سب سے گئے ہیں آخر میں ہے، تو انا خاتم النبیین کا معنی یہ ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نبی ہے اور بے شک کے اعتبار سے سب سے گئے ہیں آخر میں ہے۔ تو شامل محترم بہرحال اس آیہ کریمہ کا جو معلومات ہے وہ یہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سب نبیوں کا سلسلہ طے کرنے والے ہیں، ختم کرنے والے ہیں، حضور کے بعد اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ خود سرکار دو عالم نے فرمایا، سرکار نے فرمایا ذہبت النبوہ وبقیت المبشرات، فرمایا نبوت چلی گئی، فرمایا اب میری امت کے اندر مبشرات باقی ہیں، میری امت کے اندر کیا ہے؟ مبشرات۔ پوچھا گیا ما مبشرات، یا رسول اللہ یہ مبشرات کیا ہوتے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مبشرات، فرمایا یہ سچی خبریں، فرمایا میری امت کے لوگوں کو سچی خبریں آتی رہیں گی، اور فرمایا نبوت جو ہے جو سچی خبریں ہیں یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، لیکن فرمایا نبوت اب باقی دو مواقع پر سرکار نے فرمایا، حضرت عمر پاک کے بارے میں سرکار نے فرمایا اگر میرے بعد کسی نے نبی ہونا ہوتا تو عمر فاروق کو نبی بنایا جاتا، لیکن فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ دوسرا موقع جب نبی کریم علیہ السلام غزوہ تبوک پہ جانے لگے تو حضرت مولا مشکل کشا حیدر کرار اسد اللہ الغالب جب سرکار نے ان کو مدینہ میں اپنا نائب بنایا تو کہنے لگے حضور آپ مجھے عورتوں کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں، بچوں کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں اللہ رب العالمین کا شیر، کسی جنگ میں نہ پیچھے رہنے والا، ہر موقع پر اللہ رب العالمین کی مدد اور طاقت سے دشمنوں کو شکست فاش دینے والی شخصیت، آپ مجھ کو مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو سرکار دو عالم نے فرمایا علی مرتضیٰ شیر خدا کہ آپ اس بات سے راضی نہیں کہ آپ کی حیثیت وہی ہو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت ہارون کی تھی، لیکن ساتھ ہی فرما دیا، فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا علی مرتضیٰ شیر خدا آپ جو ہے میرے نائب ہیں، نیابت آپ کے پاس ہے، لیکن فرمایا میرے بعد اب قیامت تک نبی آنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو سامعین محترم ان احادیث سے اور قرآن سے یہ بات ثابت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے یہ نص قرآنی سے ہے، یہ احادیث پاک سے ہے۔ 100 قرآن کی آیات عام طور پر علماء بتاتے ہیں، لیکن ان پیران نظام سے پوچھیں قرآن کی 6666 آیتیں ہیں، یہ تو ساری ختم نبوت کی دلیل ہے۔ کون سی قرآن کی آیت ہے جو ختم نبوت ثابت نہیں کرتی؟ کون سی آیت ہے جو بھی اٹھاؤ گے وہ ثابت کرے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے؟ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے 200 احادیث سرکار دو عالم کی ختم نبوت کے بارے میں ہے، لیکن میرا وجدان نہیں، میں علماء محققین کی بات کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی ہر حدیث اٹھاؤ گے تو ہر حدیث تمہیں بتائے گی کہ حضور آخری نبی ہے، کیونکہ سرکار دو عالم نے جو بھی اپنی حدیث فرمائی وہ اسی حیثیت سے فرمائی نا کہ میرے بعد اب کوئی اور نہیں آئے گا، میں ہی تمہیں بتا کے جاؤں گا جو جاؤں۔ سامعین محترم قرآن کی ہر آیت، حدیث کا ہر حوالہ اس بات پہ ختم ہو جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام آخری نبی ہے، حضور کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی۔ ایسا محجوبین جن کے بارے میں حضرت جابر بن سمرہ دیکھیں، جب آپ کا چہرہ مبارک دیکھیں، ادھر چاند دیکھیں
کبھی چاند کو دیکھیں، کبھی ودھا کا مغرا دیکھیں، فیصلہ نہ کر پائے، آخر دیو کا فیصلہ یہی ہو کہ یہ چاند تو مصطفیٰ کے حسن کی خیرات مانگتا ہے۔ سامعین محترم، ایسا معجبین، ایسا سراج منیر، ایسا ودھا کے مغرے والا، ایسی بدلیل کی زلفوں والا شخص، ایسی علم نشرہ کے سینے والے مبارک شخصیت ایک طرف، اور کہاں یہ کانا دجال، یہ کمینہ، یہ ذلیل مرزا غلام احمد قادیانی جو کبھی دعویٰ کرے کہ میں خدا ہوں، اپنی کتابوں میں دعویٰ کرے میں خدا ہوں، کبھی یہ دعویٰ کرے میں خدا کا بیٹا ہوں، کبھی یہ دعویٰ کرے میں خدا کی بیوی ہوں، کبھی یہ دعویٰ کرے میں خدا کا باپ ہوں۔ یہ چاروں دعوے اس کی موجود ہیں۔ اس کی کتاب ہے کتاب البریہ، اس کی کتاب ہے اربعین، اس کی کتاب ہے حقیقت الوحی۔ ان کتابوں کے حوالوں کے اندر میں آپ سے بات عرض کر رہا ہوں، کبھی کہتا ہے میں خدا ہوں، کبھی کہتا ہے میں خدا کا بیٹا ہوں۔ یہ لفظ اس نے لکھے، کہتا ہے اللہ پاک نے مجھ کو بھی کی انت من مائنا، یہ لفظ لکھے، کہتا ہے اللہ نے مجھ کو بھی کی انت من مائنا، کہ اے غلام قادیانی تو ہمارے پانی سے ہے۔ ایسا کمینہ اور ذلیل آدمی، اس کو نبی بنا کے بیٹھے ہو تم، جو ایک جو ہے بشر، ایک جو ہے اچھا انسان ہونے کے بھی قابل نہیں، جس کو یہ نہیں پتا کہ میری جیب کے اندر گڑ ہے کہ میری جیب کے اندر بٹوانی ہے، جس کو یہ تک کی خبر نہیں ہے، جو اپنے بارے میں خود لکھے، کہتا ہے نبی کریم علیہ السلام کے، کہتا ہے حضور کے 3000 معجزات ہیں، اور کہتا ہے میرے 10 لاکھ معجزات۔ تو سامعین محترم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ قرآن کا بتایا ہوا عقیدہ متزلزل کرنے کی کوشش کرے۔ کیا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا دیا گیا، ان کو قتل نہیں کیا گیا، ان کو صلیب نہیں دی گئی؟ قرآن نے یہودیوں کے بھی عقیدے کی نفی کی، عیسائیوں کے عقیدے کی نفی کی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے یہودیوں اور عیسائیوں کے عقیدے کو پروموٹ کیا، اور قرآن کا جو بتایا عقیدہ اس کو پس پشت ڈالا۔ تو سامعین محترم، جو قرآن کے بتائے ہوئے عقیدے کو نہ مانے وہ مرتد ہوتا ہے، وہ دارہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، وہ اسلام اور مسلمان کہلانے کا لائق نہیں ہے۔ تو سامعین محترم، جو بندہ یہ کہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے سارے معجزات جو ہیں وہ جادو ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہے کہ ان کے سارے جتنے معجزات ہیں وہ جادو اور مسمریزم ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے مکار ہے، استغفر اللہ کی قسم یہ دیکھو۔ تو سامعین محترم، اب بتائیے ایسا شخص جو ہے اس کو پاکستان کا قانون کافر نہ قرار دے تو اور کیا قرار دے؟ اس کو جو ہے مسلمان کافر اور مرتد نہ کہے تو کیا کہے ایسے شخص کو؟ اس کو قرآن مرتد قرار نہ دے تو اور کیا کہے؟ اس کو مصطفیٰ کی سنت کافر قرار نہ دے تو اور کیا کہے؟ لیکن سامعین محترم، کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ 7 ستمبر جب ہمارے بزرگان دین کی کاوشوں سے، ان بزرگوں کی کاوشوں سے جب جو ہے یہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں یہ قانون بن جاتا ہے کہ آج کے بعد قادیانی مرتد ہیں، تو پھر اس دن کی اہمیت کو نظر انداز کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اگر آپ چھوٹا سا مقدمہ جیت جائیں، آپ کی زمین کا مسئلہ ہو، 1 ایکڑ زمین کا مسئلہ ہو، آپ مقدمہ جیت جائیں تو اس دن آپ کے گھروں میں مٹھائی تقسیم نہیں ہوتی، اور آپ کی 1 مربع زمین کا مقدمہ اتنا اہم ہو گیا کہ مٹھائیاں تقسیم ہوئی، مبارکبادیں دی گئیں۔ جب مصطفیٰ کی ختم نبوت کا مقدمہ جیتا گیا، جب مصطفیٰ کی ختم نبوت کا مقدمہ جیتا گیا، تو کیا اس دن کو مٹھائیاں تقسیم نہیں ہونی چاہیے؟ کیا اس دن کو 21 توپوں کی سلامتی نہیں ہونی چاہیے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ختم نبوت، زندہ باد، نعرہ ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ 7 ستمبر جو ہے یہ مصطفیٰ کی ختم نبوت کا مقدمہ جیتا گیا پارلیمنٹ کے اندر۔ جب مرزا ناصر آیا نا پارلیمنٹ کے اندر، پتہ کیا بنا کے آیا؟ یا اس نے ماتھے کے اوپر کیا لا الہ الا اللہ کی تہتی لگائی، پٹی باندھی، سفید کپڑے پہنے، اوپر جبہ پہنا، اور نیچے جو ہے وہ دستار باندھی، جبہ پہنا۔ جب پارلیمنٹ کے اندر آیا تو اسے متاثر کرنے کی
کے پارلیمنٹ کے جتنے لوگ ہیں وہ کہیں گے یہ تو کلمہ پڑھنے والا شخص ہے, اس کو کافر کیوں قرار دے رہے ہو؟ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ قادیانی مسلمانوں کی شناخت کے چور ہیں. ایک ہندو ہے نا, ہندو کی ایک شناخت ہے, اس نے یہاں پہ باندھا ہوا ہے زنار, اس نے یہاں پہ کشتہ لگایا ہوا ہے, اس نے جو ہے اپنی کوئی نہ کوئی علامت بنا رکھی ہے. عیسائی کی ایک علامت ہے, صلیب پہ ٹکائی ہوئی ہے, یہودی کی ایک علامت ہے. تو سامعین محترم, قادیانی جو ہے یہ بھی تو یہودیوں کی طرح ہے نا, جو قادیانی ہے یہ بھی تو ہندوؤں کی طرح ہے نا, بلکہ ان سے بدتر ہے, ان سے بدتر ہے. کیوں؟ ہندو کو زندہ رہنے کا حق ہے, یہودی کو زندہ رہنے کا حق ہے, عیسائی کو زندہ رہنے کا حق ہے, لیکن سامعین محترم کیا کسی قادیانی کو زندہ رہنے کا حق ہے؟ کیا مرتد کو زندہ رہنے کا حق ہے؟ تو سامعین محترم یہ کلمہ پڑھے تب بھی یہ گستاخ رسول ہے, یہ قرآن کو ہاتھ لگائیں یہ گستاخ قرآن ہے, یہ انشاءاللہ کہیں تو پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ تب بھی مقدمہ ہوگا, یہ ماشاءاللہ کا لفظ استعمال کریں تو پاکستان کا قانون کہتا ہے تب بھی ان کے اوپر مقدمہ ہوگا, یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے تو پاکستان کا قانون کہتا ہے ان کو 295 سی لگے گی, 295 سی لگے گی. اس لیے کہ ہندو کی اپنی شناخت ہے, عیسائی کی اپنی شناخت ہے, قادیانی کی بھی یہ ہے اپنی شناخت ہے. ان کو کلمہ پڑھنے کا کوئی حق نہیں, ان کو قرآن پڑھنے کا کوئی حق نہیں ہے. اب 7 ستمبر کو کیا ہوا, ہم لوگوں نے منانا چھوڑ دیا, ہم نے 11ویں کا اہتمام کیا, ہم نے عرس کا اہتمام کیا, ہم نے میلاد النبی کا اہتمام کیا, ہم نے شب قدر کا اہتمام کیا, ہم نے شب برات کا اہتمام کیا. لیکن جو میری معرفت کا دن تھا, میرے تشخص کا دن تھا, میری پہچان اور مسلمان کا دائرہ کھینچا گیا نا, ایک لائن کھینچی گئی کہ بائیں طرف قادیانی ہے اور دائیں طرف کون ہے؟ مسلمان ہے. تو پتہ چلا کہ 1974 7 ستمبر یہ میری معرفت کا دن ہے, یہ میری پہچان کا دن ہے. یہ کیا ہے؟ میری پہچان کا دن ہے. تو بتائیں کوئی بندہ اپنی پہچان کو منانا چھوڑتا ہے؟ اس لیے سامعین محترم پیغام کی دینا چاہتا ہوں تو پارلیمنٹ کے اندر آئے نا, ٹائم شاید 2 منٹ اوپر ہو رہے ہیں, گواہ کی بات کر رہا ہوں. جب پارلیمنٹ کے اندر کلمہ لگا گیا ہے یہاں پہ تو مولانا نورانی بڑے سمجھدار آدمی تھے, بڑے دانشور تھے, وہ اس نے کہا دیکھو ہمارا ہو گیا, مسلمانوں ہمیں کیوں کافر قرار دیتے, ہم کلمہ پڑھنے والے, ہم قرآن پڑھنے والے, ہم حدیث پڑھنے والے, ہم رسول کریم کو محمد رسول اللہ کہنے والے, ہمیں کافر کیوں قرار دیتے ہو؟ مولانا نورانی نے کہا اچھا یہ بات بتاؤ کہ مرزا قادیانی کا مسلمانوں کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے, یہ بات بتاؤ ذرا. جب یہ بات بتائی نا تو شائیں بائیں شائیں کرنے لگا. آپ نے کتاب نکالی, آپ نے فرمایا یہ دیکھ تیرا بابا کہتا ہے جو مجھ کو نبی نہ مانے وہ کافر, جو مجھ کو نبی نہ مانے وہ کافر. صرف کافر نہیں کہتا ہے کنجریوں کی اولاد, لفظ جو استعمال کیے, کہتا ہے ذریۃ البغایا, کہتا ہے یہ باغیوں کی اولاد ہے, باغی عورتوں کی اولاد ہے. کہتا ہے جو مجھ کو نبی نہ مانے یہ باغی عورتوں کی اولاد ہے. آپ نے فرمایا ہم تو تجھے چند بندے ہو نا, چند لاکھ ہو, ہم تم چند لاکھ لوگوں کو کافر کہہ رہے ہیں, تیرا بابا تو پوری امت کو کافر کہہ گیا, تیرا بابا تو پوری امت کو کافر کہہ گیا ہے. اب یہ تم کلمہ لگاؤ, یہ جو کرو, اس سے ہم متاثر ہونے والے نہیں ہیں, اس سے ہم متاثر ہونے والے نہیں ہیں. تو وہاں جب یہ بات مولانا نورانی نے کی نا تو پارلیمنٹ کے لوگوں کو ان کے کان کھڑے ہو گئے, یہ تو ہماری ماؤں کو گالیاں دے رہا ہے, یہ تو ہماری بیٹیوں کو گالی دے رہا ہے, یہ تو ہم سب کو کہہ رہا ہے کنجریوں کی اولاد کہہ رہا ہے. تو پارلیمنٹ کے لوگ مولانا نورانی کی بات کے اوپر کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا حضرت یہ ہم سب کو کافر کہتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ دیکھو کتابوں کے حوالے. اس وقت ان کا ذہن سازی ہو گئی, انہوں نے کہا یہ واقعہ یہ مسلمان نہیں ہے. سامعین محترم میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تیرا اسلام ہمیشہ تردید کرتے ہیں اس سلسلے میں. آپ کی خدمت میں التماس ہے کہ جہاں پہ آپ اپنے بیٹے کی سالگرہ مناتے ہیں وہاں حضور کی ختم نبوت نہیں منائیں گے آپ. جہاں پہ اپنے ابے کی برسی مناتے ہیں, آپ کے ابے کی برسی زیادہ اہم ہے کہ مصطفیٰ کی ختم نبوت کا 7 ستمبر منانا اہم ہے؟ آپ کی اماں کی برسی اہم ہے یا 7 ستمبر ختم نبوت منانا اہم ہے؟ اور دوسری بات سنیں,
فرشی آتی ہے سال میں ایک دفعہ اور ختم نبوت ہے ہر سانس کے ساتھ. ختم نبوت ہے ہر سانس کے ساتھ. پتہ چلا کہ 7 ستمبر یہ تو ایک بڑی عظمت کا دن ہے نا. مسلمان ہر وقت مصطفیٰ کی ختم نبوت کو مناتا ہے. مصطفیٰ کی تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتا ہے. ختم نبوت کا عقیدہ نہ سوتے جدا ہوتا ہے، نہ جاگتے جدا ہوتا ہے، نہ دکانداری پہ جدا ہوتا ہے، نہ منڈی پہ جدا ہوتا ہے. مسلمان جہاں کہیں